مسیح یسوع کے عظیم اور جلیل نام میں آپ کے سامنے ہوں۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ فروری 11 2023 کو ایک ورلڈ ریکارڈ پاکستان میں بنا کہ ٹم ہارٹنز نام کا ایک انٹرنیشنل جو فوڈ چین تھی، اس کا ریسٹورنٹ پاکستان میں کھلا، اور پاکستانیوں نے وہاں جا کر اتنا زیادہ پیسہ جو تھا وہ خرچ کیا کہ وہ ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ اور تب یہ سوال اٹھا کہ اگر ہم غریب ہیں تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کل ایک ایسا واقعہ آیا جس کے بیچ میں پتہ چلا کہ ہماری غربت جو ہے وہ کس طریقے سے ہم پہ حاوی ہے، اور کس طریقے سے کشمیر میں کچھ لوگوں نے جا کر جو KFC ریسٹورنٹ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا، اسے جلانے کی کوشش کی اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں نہ چرچز محفوظ ہیں، نہ مندر محفوظ ہیں، اور نہ ہی مساجد محفوظ ہیں، اور اب تو فوڈ چینز یا ہوٹلز بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو میں جب یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک اور واقعہ آ گیا جو حال ہی میں ہوا کہ گجر خان کے علاقے میں ایک چرچ تھا جو کہ UP چرچ کے انڈر تھا، اس کو آگ لگا دی گئی۔ اور یہ وہ دن تھا جس دن پوری دنیا میں جو مسیحی تھے وہ گڈ فرائیڈے منا رہے تھے۔ یہ انتہائی افسوس کا دن منایا جاتا ہے کیونکہ ہمارے مذہب کے مطابق یا ہمارے ایمان کے مطابق یا بائبل مقدس کے مطابق یہ وہ دن تھا جس دن مسیح خداوند کو صلیب پر مصلوب کیا گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت تمام پاکستان کے مسیحی جو تھے وہ ایک دم سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ میں جب اس سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں پچھلے سال ایک ہی علاقے میں یا ایک ہی شہر اور اس کے گرد و نواح میں 27 چرچز کو جلایا گیا، اور تقریباً 2 بہت بڑے بڑے تاریخی مندر تھے جن کو تباہ کر دیا گیا، اور 40 کے قریب مساجد جو تھی ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی۔ میں جب ان سارے واقعات کو دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے جو چیز آئی وہ یہ تھی کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں محفوظ کیا ہے۔ اگر وہ جگہ جو باہر کے لوگوں نے آ کر یہاں پیسہ انویسٹ کیا ہے کہ وہاں بیٹھ کر ہم بہتر ماحول میں کھا سکیں، بہتر ماحول میں زندگی بسر کر سکیں، یا بہتر ماحول میں وہاں جا کر ہم کچھ وقت گزار سکیں، اگر ہم اس جگہ کو ہی تباہ کرنے لگے، ان جگہوں کو جلانے لگ گئے، تو پھر آگے ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ اور مذہبی مقامات کی اس طریقے سے بے حرمتی کہ ان کو جلایا جائے، ان کو توڑا جائے، ان کو خراب کیا جائے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پچھلے سال جب 27 چرچز جو تھے ان کو جلایا گیا جڑاوالا میں، تو تب سمجھا جا رہا تھا کہ یقیناً بہت بڑا واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے حکومت نے اور دیگر مذہبی اداروں نے اور NGOs نے وہاں جا کر کام کیا، اور کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے ڈر کو دور کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے دلوں کے اندر سے جو پریشانیاں تھیں ان کو نکالنے کی کوشش کی، وہ بہت بڑا کام تھا جو کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ جو چرچ کا واقعہ ہے یہ اب پھر رونما ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک چرچز جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے جب تمام اعداد و شمار دیکھے تو پتہ چلا کہ چرچز ہی نہیں، چرچز کے ساتھ ساتھ بہت سارے مندر بھی ہیں جن کو پچھلے سال نشانہ بنایا گیا، جن کو نقصان پہنچایا گیا، جن پر حملہ کیا گیا، جن کی توڑ پھوڑ کی گئی۔ بلکہ ایک تو ایسا مندر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کو پچھلے سال سندھ گورنمنٹ نے ڈیمولش کر دیا۔ وہ مندر جو ہے تقریباً 150 سال پرانا تھا، اور اس کو جو سندھ گورنمنٹ تھی اس نے ڈیمولش کر دیا۔ حالانکہ ایسی جگہوں کو محفوظ کرنا اور محفوظ رکھنا دراصل حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس کو ڈیمولش کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے مندروں پہ حملے ہوئے، بہت سارے مندروں کی بے حرمتی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 مساجد بھی تھیں جن کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا گیا۔ میں جب ان تمام اعداد و شمار کو دیکھ رہا تھا تو یہ سچ مچ بہت زیادہ خوفزدہ کر دینے والے ہیں کہ مائنورٹیز جو ہیں ان کا کچھ بھی پاکستان میں محفوظ کیوں نہیں ہے۔ کیوں اس طریقے سے بار بار حملے ہو رہے ہیں، بار بار چرچز جلائے جا رہے ہیں، بار بار مندروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بار بار جو مساجد ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ میں نے جب اس بارے میں دیکھا تو پتہ چلا کہ گزشتہ سال میں 40 کے قریب ایسی عبادت گاہیں ہیں جن کو جو دراصل مساجد کی طرح کی بنی ہوئی تھی، جن کو بالکل ختم کر دیا گیا، جن کو تباہ کر دیا گیا، جن پہ حملہ کیا گیا۔ اور اس کے بارے میں یہ رپورٹ ہے جو دیکھنے کو ملی کہ 40 ایسی عبادت گاہیں تھیں یا مساجد تھیں جو احمدی لوگ ہیں ان کی تھی، اور ان کو پاکستان میں 2023 کے دوران
تباہ کر دیا گیا یا ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا گیا۔ میں جب یہ تمام اعداد و شمار دیکھ رہا تھا تو میں حیران تھا کہ پاکستان میں محفوظ کیا ہے۔ اگر ایک فوڈ چین KFC کا آؤٹ لیٹ محفوظ نہیں ہے، اگر مسیحی جو اس ملک میں بے شمار اسکول چلا رہے ہیں، بے شمار ہاسپٹل چلا رہے تھے، اب بہت سارے ہاسپٹلز بند ہونے کے باوجود ابھی بھی بہت سارے شہروں میں جو مسیحی ہاسپٹلز ہیں کام کر رہے ہیں، کم و بیش پاکستان کے ہر شہر میں جہاں جہاں بھی مسیحی ہیں وہاں پر مشنری ادارے جو ہیں وہ اسکول چلا رہے ہیں، یتیم خانے چلا رہے ہیں اور ہر طرح کا بہتری کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہزاروں ایسی مسیحی NGOز ہیں جو پاکستان کی دن رات خدمت کر رہی ہیں، نہ صرف تب جب کہ حالات خراب ہوتے ہیں، زلزلہ آتا ہے یا اس طرح کا کوئی اور کام آتا ہے وہ تب آگے آتے ہیں، بلکہ ہر وقت اور ہر طرح سے وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، پاکستان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی عبادت گاہوں کا کیا؟ ان کی عبادت گاہوں کی محافظت کون کرے گا؟ آج جب بہت سارے ہمارے جو صدور ہیں، جو وزراء ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ FC یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے ان بڑے بڑے مقاموں پہ پہنچے، دنیا میں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بہت عزت کمائی ہے۔ آج جب ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ FC سے تیار ہو کے وہاں گئے ہیں تو ان کے وہاں پر پہنچنے کے بعد کیا مسیحیوں کو رتی بھر بھی کوئی فائدہ ہوا ہے کہ 2023 میں ان کے 27 چرچز جلائے گئے اور 2024 میں ابھی گڈ فرائیڈے کے دن ایک اور چرچ جو تھا اس کو نظر آتش کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں ہم جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ اپنے کام کو بڑی وفاداری کے ساتھ کر رہی ہیں، لیکن کریں تو کریں کیا؟ ہم سب مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے ہم مسیحی ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے کسی اور مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا مسلمان ہیں، پھر بھی پاکستان میں کیوں تبدیلیاں رونما نہیں ہو رہی؟ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہاں چرچز غیر محفوظ ہیں، مندر غیر محفوظ ہیں، بلکہ مساجد بھی غیر محفوظ ہیں۔ اور اگر ہم اقلیتوں کی عبادت گاہوں اور ان کے تمام مذہبی اداروں کو چھوڑ دیں تو پچھلے سال کتنی مساجد ہیں جن کو دہشت گردوں نے اپنا نشانہ بنایا۔ تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے، جو خدا نے ہمیں دیا، جس کے بیچ میں ہم بڑی تسلی کے ساتھ بیٹھ کے خداوند کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے بڑے بڑے پروجیکٹس لاتے ہیں، جہاں لوگوں کے یتیم بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، ان کی زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں اور سب مل جل کر ایک بڑی برادری کے طور پر رہ کر ایک بہت خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں بہتری لانے کے لیے لازم ہے کہ نہ صرف اکثریت کی مذہبی اداروں کو محفوظ کیا جائے بلکہ چرچز کو، مندروں کو اور ایسی مساجد کو جن کو شاید مساجد بھی نہیں کہا جاتا، جن کو ورشپ پلیسز کہا جاتا ہے یا عبادت کی جگہیں کہا جاتا ہے، جو احمدیہ موومنٹ کی یا اس طرح کی اور تنظیموں کی ہے، تو ہمیں ان کے لیے، سب کے لیے مل کر خداوند کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے تاکہ پاکستان محفوظ ہو اور ہم اس میں پہلے سے زیادہ آزادی کے ساتھ کام کر سکیں اور پاکستان میں رہ کر اس کی تعمیر و ترقی کر سکیں۔ آمین۔